نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہم رمضان المبارک میں اپنا وقت گزار رہے ہیں. آج رمضان کا تیسرا روزہ، تیسری تاریخ سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ اللہ ہم پر اس رحمت کے مہینے کو سایہ فگن جس طرح کیا ہے اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی رحمتیں اور برکتیں بکھیر دے اور ہماری الجھی ہوئی سلجھنوں کو سلجھا دے. آمین. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے والا بنائے اور اس کی قبولیت کا بھی اعلیٰ مقام ہمیں عطا کرے. آمین. چلیے الحمدللہ آپ لوگ یاد کر لیے ہیں تو میں سب سے سن لوں گی پہلے پچھلی دو آیتیں. جیسے ہمارا جو چیلنج آپ سب کو پتا ہے سورۃ الملک، سورۃ الملک کی آیتیں یاد کرنا ہے مکمل. سورۃ الملک 21 ڈیز میں کمپلیٹ کرنا ہے ہم کو حفظ کے لیے. اور جز اما کی تفسیر ہے مختصر سی جس میں ہم سورۃ النبا اور سورۃ النازعات مکمل کر چکے ہیں. اور آج جو ہے چیلنج ہمارا سورۃ الملک کی آیت نمبر 3 اور 4 اور آپ کو ابھی مجھے آیت نمبر 1 اور 2 سنانا ہے. اور انشاءاللہ جو تفسیر ہے اس میں سورۃ العبس، سورہ عبس ہم لیں گے انشاءاللہ. چلیے ابھی آگے بڑھتے ہیں. میں ایک کے بعد دیگر ہیں دو آیتیں میں آپ لوگوں سے سنوں گی، پھر اس کے بعد کلاس شروع کریں گے انشاءاللہ. چلیے بسم اللہ شروع کرتے ہیں. ہم سسٹر گلفشان شیخ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سورۃ الملک کی دو آیتیں سنائیں. جی میں کر نہیں پائی تھی، انشاءاللہ میں کل سناتی ہوں. ٹھیک ہے جی سسٹر حارثہ آپ سنائیے. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهو العزیز غفور. ہاں مخرج سے ہی لیجیے. دیکھیے مخارج آپ کے تھوڑے سے ٹھیک ہے. جی تبارک الذی ذی ذال کا مخرج صحیح لیں گے. ہاں جی بیدہ الملک وہو علی عین کا مخرج قدیر. کیونکہ دیکھیے ہم ایک ہی صورت پڑھ رہے پورے رمضان میں، تو جب ہم دوسرے حفظ کی کلاسز لیتے ہیں تو اس میں مکمل صورت لینا ہوتا ہے، 10 آیتیں 15 آیتیں لیتے تھے، تو اس میں جلدی جلدی میں تھوڑے مطلب مخارج چلے بھی جاتے تھے تو نظر انداز کرتے تھے. لیکن اب ایک ہی آیت ہم پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریے اس کو بہت ہی اچھے انداز میں پڑھنے کی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. تو دیکھیں تو یہاں پر وہ ہے مخرج حلق کا آخری حصہ اقصای حلق، پھر علی عین حلق کا درمیانی حصہ. آگے سے الذی ذال کا مخرج صحیح لیجیے. خلق خا جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے، پھر قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے. آپ دونوں کو بھی پر نہیں پڑھے ٹھیک ہے. چھوٹا پڑھنا ہے الذي ہاں دونوں کو پر پڑھنا ہے. الذی خلق خلق ٹھیک ہے. خلق الموت مو اور حرف لین میں مو اچھے سے ادا کریں گے، مجہول آواز سے بچائیں گے. اور پیچھے ہم جیسے پڑھتے تھے ویسے بالکل نہیں پڑھیں گے. مو یہ مجہول ہے، مو یہ معروف ٹھیک ہے. خلق الموت ہا کا مخرج حیات لیبلوکم ایکم ہا کا مخرج صحیح احسن عملا ٹھیک ہے. آپ کی صرف 2 غلطیاں ہیں، یہ خلق الموت مخارج کی غلطیاں ہیں بس ٹھیک ہے. جی جی یہ ریگولر اللہ پڑھتے ہم نا سب کی باجی مدد تو فرمائے. جی جی وہ تھوڑا جلدی میں مخرج یا فلو میں آ جا رہا ہوا جی 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 سمجھا انشاءاللہ میں سمجھ سکتی ہوں. ہاں ہاں جی 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 انشاءاللہ انشاءاللہ میں کل اللہ ہم سے سب کی چالو مدد کرے. کروں ہم گی. سب سے ہوتا ہے اس طرح کی غلطیاں تو سب سے ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں.
آپ انشاءاللہ دیکھیے. السلام علیکم جی باجی. وعلیکم السلام جی ورحمۃ میں اللہ کل پڑھوں وبرکاتہ. باجی. خیریت سے یاد باجی. کیا آپ؟ جی باجی میں کل الحمدللہ. سے تھی آپ سے. اچھا میں کہ یہ چیلنج ہے سارے پڑھنے کا تو نہیں معلوم تھا باجی. پہلے آپ کی کلاس میں تھی نا باجی نسیم احمد. جی 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 اس کی کلاس میں پہچان لیے ہم آپ. جی جی ہم کل پہچان. پڑھوں گی باجی میں انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی آپ سن لیجئے, کل مکمل 4 آیتیں آپ سنائیے, ٹھیک ہے. جی باجی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. آگے سسٹر ہینا. سسٹر ہینا. کچھ ریزن ہے تو بتائیے, اگر آواز آ رہی ہے آپ کو تو. آپ کو کیا ہو گیا؟ میرا مائک تو آن ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی ابھی آ باجی. رہی ہے آواز. جی جی سنائیے. سنائیں گے. جی اب مجھے یاد نہیں ہے کون سی سورہ آپ نے بتائی تھی. سورۃ الملک کی 2 آیتیں آپ کو سنانا ہے. آپ لاسٹ کلاس میں تھے. جی نہیں تھے شاید, ہم لوگ نے سنا نہیں تھا لاسٹ جی میں. ایکچولی ہاں السلام تو علیکم. میری جو ہے وہ سنا دیں گی کیا؟ جی السلام علیکم. میں سبینہ بہن ہے, سنا دیں گے آپ کو. جی جی وعلیکم السلام. سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اخفا کرنا ہے. وَهُوَ جی عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اخفا ہے. شَيْءٍ قدیر. ٹھیک ہے. ان قدیر جی وہو جی جلدی جلدی کیجیے. وہو علی کل شیء قدیر. تبارک الذی بیدہ الملک ایک کی لائن یاد ہے. بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. مجھے پوری لگا ہے. تو ابھی اس ٹائم یاد نہیں آ رہی ہے نا. باجی سے کہتے تھوڑا بتائیں تو. تبارک الذی بیدہ الملک وعلی کل شیء الذي قدیر. خلق الموت. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہے نا. ہم وہو اللطیف الخبیر. ایسے سے وهو العزيز الغفور. وہو عزیز پکا الحکیم. کیجیے آپ لوگ کل. جی جی انشاءاللہ. کتنی مطلب کہ کتنی دو لائنیں یاد ہونی چاہیے. جی جی باجی 2 لائنیں یاد ہونی چاہیے. کیجیے. ہم ایک بار پڑھیں باجی. تھوڑا تھوڑا یاد ہے. جی جی ٹھیک ہے باجی انشاءاللہ کل سناتے ہیں. ابھی سب سن رہے ہیں. حارثہ وہ روک دینا تھا ریکارڈنگ, صرف آواز رک گئی نا. یہ جی ہوسٹ میم بنے ہیں, ان کے پاس ہی ہے. السلام علیکم. ہاں آ گئے. جی الحمدللہ الحمدللہ. جی جی جزاک اللہ. چلیے الحمدللہ. ہاں آگے سسٹر صفیہ آپ سنائیے. سسٹر نسیم احمد تو کل سنانے کو بولے. سسٹر صفیہ آپ سنائیں گے. باجی ہم سنائیں گے باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 1 منٹ رک جائیے. سسٹر نسیم احمد آپ ان کے بعد سنانا. سسٹر صفیہ آپ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بارک اللہ. جی آگے سسٹر شفا، آپ تو سسٹر طیبہ آپ پڑھیں گی. السلام علیکم. میں مائک کھول دی تھی، ایک بار دیکھ لیجیے میرا مخرج تھوڑا سا. اعوذ جی باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جی مخارج اور قواعد دونوں کی غلطیاں ہیں آپ کی. جی میم. حرکات اور حروف مدہ میں آپ کی مطلب غلطیاں ہیں. حرکات کو حروف مدہ بنا رہے. الذی جب دیکھیے ہم کسی حرف کو پڑھتے ہیں تو جلد ادا کریں گے، جیسے الذی اس طرح پڑھنا یہ یعنی قرأت کے خلاف ہے. کسی بھی چیز پہ یعنی سختی سے ہم بہت دیر نہیں رکیں گے. الذی نہیں، ٹھیک ہے. ہاں آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ. خلق الموت والحیات، ٹھیک ہے. جی اور میم. خلقلہ کرنا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. ٹھیک ہے. تبارک الذی میں بھی غلطیاں تھی تھوڑی سی. آپ کیا کریے، مخارج جب پڑھا رہے اور جب دہرا رہے آیتوں کو آپ ساتھ ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا. ہاں میم سیکھ رہے ہیں، میم تھوڑا سا تجویز سیکھ رہی ہوں الحمدللہ جی جی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے اور آمین. انشاءاللہ آپ کو خالیہ بنائے. ہیلو، السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ باجی اللہ. میرا یہ ایک سوال ہے آپ سے کہ حالت حیض میں قرآن جو ہے وہ ہم زبان سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ بالکل سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، اچھا، پڑھ تو سکتے مجھے ہیں. زبان قرآن پاک مطلب ہے، آپ زبان سے ہاں ذکر کریں گے، آپ زبان سے قرآن کی تلاوت کریں گے. ہاں چھونے کے معاملے میں علماء کا اختلاف ہے، اس میں آپ کیا کریں گے. اگر آپ کو چھو کر پڑھنا ہے تو آپ احتیاط کریں گے، اگر نہ پڑھیں گے تو بھی بہتر ہے. اگر آپ کو پڑھنا ہی ہے تو آپ گلوز یا کسی کپڑے کے استعمال سے آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ ہاتھ لگا کر نہیں پڑھیں گے. تو باجی موبائل میں بھی قرآن رہتی ہے تو اس میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی جی بالکل جی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو سکرول بھی کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر تزین علی آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. جی ہاں 3 غلطیاں ہیں آپ کے. تبارک الذی، ذی میں یا مدہ تھا، آپ حرکت کرے. تبارک الذی پڑھے، مطلب جلدی میں پڑھ دیے شاید، لیکن خیال کریے. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء، اور اخفا نہیں کی یہاں پر، شيء قدیر، شيء قدیر. ٹھیک ہے. الذی ذال کا مخرج صحیح لینا ہے، اخفا کرنا ہے، سوری مدہ بنانا ہے.
آگے سے دونوں میں آپ نے یہاں پر دونوں میں خلق یعنی حروف مستعلیہ ہے خا اور قاف، موٹے پڑے جانے والے حروف دونوں کو موٹا نہیں پڑے. خلق قل، ٹھیک ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم، یب میں خلق صغرا، لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. ٹھیک ہے. چلیے یہ 3 غلطیاں تھی آپ کے پاس. ٹھیک ہے. ایک تو اخفا اور دوسرا مدہ، تیسرا مخارج، یہ حروف مستعلیہ. ہاں باقی کا ہا اور عین کا مخرج تو نکالے ہیں آپ. چلیے بارک اللہ، اللہ مدد کرے سب کی. اور آگے سسٹر ام عبد التواب، ام عبد التواب پڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جی آپ کے بھی مخارج کی غلطیاں ہیں اور حروف مستعلیہ کو صحیح پڑھیے. اور جو ہے نا آپ کی شروع کی آیت بریک ہو رہی تھی، آواز میں نہیں سن سکا. تبارک پہلی والی آیت. السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک ذال کا مخرج سے لیجیے. را کو پر پڑھیے. تبارک الذی تبارک پڑھیے. الذی جی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. جی الذی نہ یہ سنا میں سنا. چلو بارک اللہ. آگے سسٹر عظما آپ پڑھیں گے. سسٹر عظما. سسٹر عظما سسٹر عظما پڑھیں گے. باجی میں آپ کو ایک آیت سنا دوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی جی تبارک الذی بیدہ الملک بیدہ الملک. آگے بھی ہے. آپ تھوڑا سا یاد دلائیں گے. وَهُوَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ٹھیک ہے. آپ اچھے سے یاد کریے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ ریکارڈنگ سن کے اور جسے پڑھا رہے ہیں ویسے پڑھنے کی پریکٹس کیجیے انشاءاللہ. آگے چلیے. الحمدللہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم رب زدنی علما. اللهم فقهنا في دين. اللهم اصلح لنا ديننا. آگے چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. الذی جس نے خلقا پیدا کیا الموت موت کو، والحیاة اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ آپ کو ہم سب کو آزمائے. ایکم آپ میں سے کون، کم ضمیر آپ سب یعنی تمام امت مسلمہ یا پھر تمام لوگوں کی طرف ہے، تمام انسانوں کی طرف ہے، لیکن مسلمان ہے نا. ایکم احسن عملا آپ میں سے کون، تم میں سے کون
بہتر عمل کرے گا. احسن کہتے ہیں بہتر سے بہتر, یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. ہاں, عملہ بہتر عمل کون کر سکتا ہے؟ وہو العزیز الغفور, اور وہ زبردست غالب اور بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیے. اب آیت نمبر 3 پڑھ رہے ہیں. الذی اسماء موصولہ میں سے ہے, اس کا معنی ہے جو, جس, دو معنی بھی لیں گے, جو اور جس. خلق پیدا کیا, خلق پیدا کیا, سبع سات, سماوات آسمان, یعنی جمع ہے سمائی کی جمع سماوات آسمان. طباق تہ بتہ اوپر نیچے, تہ بتہ اوپر نیچے, جسے آپ کہیں گے اوپر تلے یا پھر اوپر نیچے, اوپر اوپر, تہ تہ خانے جسے کہتے ہیں نا, اسی طرح تہ بتہ. ما ترا کیا, کیا ماں کا معنی کیا, ماں یعنی ماں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں عربی میں. ماں کا معنی کیا, تو, جو, اس طرح بھی لے سکتے ہیں. تو سینٹنس کے لحاظ سے اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں. یہاں پر ماں کا معنی جو ہے, سوری, یہاں پر ماں کا معنی کیا ہے. ما کیا, ترا یا استفامیہ میں استعمال ہوا ہے ماں, تو ما کیا, ترا تم دیکھتے ہو, فی میں, خلق الرحمن رحمان کی پیدائش, مضاف مضاف الیہ, رحمان کی پیدائش میں, من تفاوت, من کا معنی سے ہے لیکن کوئی یہاں پر لیں گے تفاوت, شگاف, سوراخ, شگاف, دو معنی لے لیں, کوئی شگاف یا پھر کوئی سوراخ دیکھ سکتے ہو. فرجع البصر, فرجع البصر, پس, ارجع یہ امر کا صیغہ ہے, دوڑاؤ, بل البصر تمہاری نظر کو, حل کیا استفہام ہے, ترا تم دیکھتے ہو, من فطور, فطور کیا ہے؟ ایک منٹ, ہاں, اس کا بھی معنی شگاف لیا گیا ہے. ہاں, تو دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جیسے الذی خلق سبع سماوات طباقا, جس نے ساتوں آسمانوں کو تہ بتہ بنایا. یہ کافروں کے لیے ایک بہترین مثال ہے, جو اللہ پر ایمان, توحید پر ایمان نہیں رکھتے, مشرکین مکہ, ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الذی, جس نے خلق پیدا کیا, سبع سماوات طباقا, یعنی ساتوں آسمانوں کو تہ بتہ. کیا تم اس میں کوئی نا اتفاقی یا پھر کوئی شگاف دیکھتے ہو, یا پھر تم اپنی نظر دوڑاؤ. فرجع البصر, بس تم پھر سے اپنی نظر دوڑاؤ, کیا تم اس میں کوئی شگاف دیکھتے ہو, کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے. فرجع البصر یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ تم میری تکلیف پر کوئی نقطہ نظر ہرگز نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے, تم میری تخلیق پر کوئی نقطہ یا پھر کوئی نقص ہرگز نہیں نکال سکتے ہو, کہ میری تخلیق یعنی اللہ رب العزت کی تخلیق ہے, اس میں ہم کوئی نقص نہیں نکال سکتے. یا یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کی اور فرمایا کہ فرجع البصر, پس تم دوبارہ اپنی نظر کو دوڑاؤ, تم دوبارہ اپنی نظر کو دوڑاؤ. کیوں یہ چیز کب کہتے ہیں ہم کسی بھی چیز میں کانفیڈنس, تب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو, بار بار دیکھ. ہم اگر چور نہیں, مطلب میں میری مثال دے رہی ہوں, ہم اگر کوئی کام نہیں کیے ہیں تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہاں دیکھ لو دیکھ. تو اللہ رب العزت بھی ایک ایسا رب ہے جس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. ہاں, وہ ایسا پروردگار ہے, یعنی اس کی توحید میں کوئی چیز کی کمی نہیں. اللہ رب العزت کی جو تخلیق ہے اس کی توحید پر مشتمل ہے. تو جیسے دیکھیے, الذی خلق سبع سماوات, جس نے ساتوں آسمانوں کو تہ بتہ بنایا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت, کیا تم رحمان کی پیدائش میں کوئی کمی بیشی دیکھتے ہو. تفاوت کا معنی ہوتا ہے کمی بیشی یا پھر کمی بیشی, کجی, اس طرح کے معنی میں. تو کیا تم رحمان کی پیدائش میں کوئی کمی بیشی دیکھتے ہو. فرجع البصر,
پھر تم اپنی نظر کو دوڑاؤ، هل ترى من فطور، کیا تم اس میں کوئی شگاف دیکھتے ہو؟ کیا تمہیں اس میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ اللہ رب العزت نے دوبارہ سہبارہ کہا کہ تم بار بار دیکھو اللہ کی تخلیق کو، کیا تم اس میں کوئی نقص نکال سکتے ہو؟ نہیں۔ پھر آگے کی آیت میں وہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ثم رجع البصر، پھر تم اپنی نظر کو دوڑاؤ، ثم پھر اپنی نظر کو دوڑاؤ، بصر، پھر اپنی نظر کو دوڑاؤ، کیا کیا پھر اللہ رب العزت نے کہا ثم، پھر لوٹاؤ نگاہ کو، کرتین، بار بار، کرتن کہتے ہیں بار بار، کرتین، بار بار اپنی نظر کو دوڑاؤ، ینقلب، واپس لوٹے گی، لوٹ آئے گی، ینقلب کا معنی لفظی ترجمہ ہوتا ہے واپس لوٹنا، واپس لوٹ آئے گی، الیکا، تمہاری طرف، بصر، تمہاری آنکھیں، خاسعن، ذلیل ہو کر، عاجز ہو کر، ذلیل اور عاجز دونوں معنی لیں گے، ذلیل ہو کر، عاجز ہو کر، وہ حسین، اور وہ تھکی ہوئی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، کیا فرمایا کہ تم پھر سے اپنی بار بار اپنی نظر کو دوڑاؤ، دیکھو تمہاری نگاہ جو ہے ینقلب، لوٹے گی، البصر، تمہاری نگاہ، کرتینی، بار بار، یعنی ینقلب، لوٹے گی، الیک البصر، تمہاری طرف تمہاری نظریں، تمہاری نگاہیں، نگاہ تھک کر، ہار کر تمہاری طرف لوٹ آئے گی۔ یعنی اللہ رب العزت ایسا علیم و حکیم، جیسے یعنی انسان کو بار بار اس طرح توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر تم اللہ کی ہستی، اس کے تصرف اور اس کے علیم و حکیم ہونے میں کچھ شک رکھتے ہو تو بتاؤ کہ اس کائنات کے نظام میں کچھ نقص تم دیکھتے ہو؟ پھر بار بار آسمانوں کی طرف نظر دوڑاؤ اور غور و فکر کر کے اس نظام میں کوئی عیب تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ تم دیکھ دیکھ کر اور غور و فکر کر 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 تھک جاؤ گے، عاجز رہ جاؤ گے، مگر تمہیں ایسا کوئی عیب یا نسخہ نظر نہیں آئے گا۔ رب العزت کی تخلیق اس طرح ہے۔ تو آج ہمارے اہل و غیر و متو خیر و یعنی جو اپنے آپ کو خدائی دعویٰ دیے بیٹھے ہیں، تو ان سے آپ یہ سوال کریں کہ کیا تم اس طرح کا آسمان بنا سکتے ہیں؟ اللہ کی تخلیق کے مطابق ہم ان سے سوال کریں۔ دیکھیے، ہم کو ہر آیت سے رب کی توحید لینا ہے، اس میں ہم اللہ کو یعنی اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا ہے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا ہے، ہر آیت سے اللہ کی توحید کو ہم لینا ہے، اور اس سے ہم اپنا ایمان کو مضبوط کریں گے، ہم اپنا ایمان مضبوط کریں گے، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی رب العزت کا یعنی جو دعوتی کام ہے وہ پھیلائیں گے۔ تو دیکھیے، اس میں ہمیں اللہ کی توحید میں سے سبھی چیزیں ملی، جیسے مطلب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، یہ اس کی تخلیق ہے۔ ہم اس سے مثال بھی دے سکتے ہیں کہ اللہ نے یہ تمام چیزیں کی، وہ رب ہے، وہ حقیقی رب ہے، وہ توحید ربوبیت کے تعلق سے ہم اس میں کہتے ہیں کہ وہ واحد تنہا رب ہے، اس نے یہ تمام چیزیں بنائی۔ اگر تمہارے خداؤں میں یہ طاقت ہے تو ایسا بنائیں، ایسا آسمان کوئی بنائے، تو ہم ایسا سوال بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہر اس میں ہم ہر آیت میں ہم اپنا ایمان تازہ کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلیے تو اس کی تجوید دیکھ لیں گے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی لام پہ شدہ ہے، سختی سے پڑھیں گے۔ اللہ، ذال پہ ذال کا مخرج صحیح لیں گے، یا مدہ ہے۔ الذی خا لام قاف، تینوں پہ حرکت ہے، تو اور دو اس میں حروف مستعلیہ خا اور قاف۔ الذی خلق سبع یعنی سب میں خلقلہ صغرا، عین پہ حرکت، سین پہ حرکت، میم پہ الف مدہ، واو پہ الف مدہ کیونکہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، آگے سے تنوین کے بعد طوا حرف اخفا میں سے اخفا کریں گے، اور طوا پہ حرکت، با پہ الف مدہ، قاف پہ، یہاں پر طوا ہونے کی وجہ سے سانس توڑیں گے، تو دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے،
تو یہاں پر الف مدہ بن جائے گا طباق طباق ٹھیک ہے. میں الف مدہ تا پہ حرکت را پہ الف مدہ اور پر بھی پڑھیں گے فا پہ یا مدہ فل جزم سکون قف پہ حرکت. لیکن آگے سے آپ جب دیکھیں گے تو حروف شمسی ہوگا. را حروف شمسی میں سے اس سے پہلے الف لام ہے تو الف لام دونوں کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. راہ میں جزم سکون میم پہ الف مدہ نون پہ حرکت مین نون ساکن کے بعد تا ہے اخفا تا پہ حرکت فا پہ الف مدہ واو پہ حرکت آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے تو پر جزم دینا ہے. ٹھیک ہے. فر میں جزم سکون را ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. یہ دیکھیے را ساکنہ سے پہلے حرف مستعلیہ ہے سوری را ساکنہ سے پہلے حمزۃ الوصل ہے. فر میں را ساکنہ اس کا ایک لمبا قاعدہ ہے تجوید میں معلوم ہوگا. فر میں را ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. را پہ حرکت عین پہ حرکت آگے سے ملائیں گے تو عرف قمری با پہ حرکت صاد پہ حرکت را پہ حرکت را کو پر پڑھیں گے حل جزم سکون تا پہ حرکت را پہ الف مدہ یعنی کھڑا زبر الف مدہ کے مقام ہے را کو پر بھی پڑھیں گے. اخفا فا پہ حرکت تو پہ واو مدہ آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. آگے کی آیت آیت نمبر 4 ثم سا پہ حرکت سا کا مخرج صحیح لیں گے. سا کا مخرج زبان کی نوک اوپر نیچے دانتوں کے کناروں کو لگی. میم پہ یہاں پر غنہ کریں گے. میم پہ شدہ ہے میم کو را سے ملائیں گے را کو پر پڑھیں گے. را ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. را جیم اور عین پہ حرکت ہے آگے سے حرف قمری با پہ حرکت صاد پہ حرکت را پہ حرکت کاف پہ حرکت را پہ شدہ سختی سے پڑھیں گے پر بھی پڑھیں گے. تی یا مدہ یالین یالین تی یالین نون پہ حرکت یا میں اخفا قاف پہ حرکت لب خلخلہ صغرا حمزہ پہ حرکت لام پہ یالین کاف سے لام کو ملائیں گے اور قمری با پہ حرکت صاد پہ حرکت را پہ حرکت را کو پر پڑھیں گے. خا پہ الف مدہ سین پہ حرکت تنوین کے بعد بو ہے یا بولین استغفر اللہ ادغام میں وو. ٹھیک ہے. خاصی یہاں پہ غنہ کریں گے تنوین کے بعد تنوین اور ساکن کا قاعدہ نمبر 4 ادغام. تو ادغام ہے یہ ادغام یرملون ہے تو یرملون میں سے واو ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہے. ٹھیک ہے. پھر واو پہ حرکت ہا پہ حرکت واو پہ حرکت ہا پہ حرکت سیدھا جیسی ہے داخل حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. دیکھیے اتنا ڈیپلی میں تجوید اس لیے بتا رہی ہوں آپ میں سے کچھ تجوید پڑھے ہوئے ہیں کچھ نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے تجوید اگر آپ دیکھ لیں گے قواعد اچھی طرح دیکھ لیں گے مخارج اچھی طرح دیکھ لیں گے تو ہمارا پڑھنا پڑھانا قابل قبول ہے. ورنہ اگر ہماری قواعد میں کمی ہے کوتاہی ہے تو معنی بدل سکتے ہیں قرآن کے. تو اس کوتاہی کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہی آیت پڑھیں گے لیکن اس کو بہت ہی اچھا سنوار کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم کو فائدہ ہوگا. ہمارے پڑھنے کا ہمارے پڑھانے کا آپ کے پڑھنے کا سب کا فائدہ ہوگا اور ہم سب معجور ہوں گے عند اللہ انشاءاللہ. تو دیکھیے آگے اب آیت پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي خلق 7 سماوات طباقا الذي خلق 7 سماوات طباقا تو کا مخرج صحیح لیجیے. تو زیر کے ساتھ تو کو موٹا پڑھیں گے اور مستعلیہ میں سے زیر کے ساتھ تا اور تو کی آواز میں فرق ہونا چاہیے. تا کی آواز لگے تو کی آواز لگے. تا زیر تی ہوتا تو زیر طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. واو کی آواز آئے گی حمزہ کی آواز نہیں آئے گی. دونوں میں فرق جانیے آپ. وت الگ ہے ات الگ. وت پڑھیے آپ زبان کی یعنی اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ کو لگیں گے تو واو کی آواز کلیئرلی محسوس ہوگی. وت ٹھیک ہے. تفاوت من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. تو کی آواز الگ سے محسوس ہونا. من فطور. ثم سا کا مخرج صحیح لے. ثم میم پہ غنہ ہے اس لیے یہاں پر آواز کو سٹریس کریں گے یعنی غنہ کرنا ہے آپ کو. نون کی آواز میم کی آواز کو ناک میں گھمانا ہے چھپانا نہیں. ثم ارجع البصر كرتين
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير حسير